عزیز بچے اور بچیاں، آج کا سبق ہے شاہان ہند، ہندوستان کے بادشاہ شاہان ہند۔ دھیان سے دیکھیں ایک بار۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین آپ میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، جس کے باعث غزنوی سلطنت روز بروز بے جان ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب اس میں کوئی دم خم نہیں رہ گیا تو ہندو راجاؤں نے ہندوستان کے بہت سے ایسے علاقے پر قبضہ کر لیا جنہیں حضرت سلطان محمود نے فتح کر کے اسلامی سلطنت قرار دیا تھا۔ جب خاندان غوری کا بادشاہ سلطان شہاب الدین محمد غوری غزنی میں تخت نشین ہوا تو اسے ہندوستان کے اسلامی علاقوں کو واپس لینے کی فکر ہوئی۔ چنانچہ بھٹنڈا پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اجمیر اور دہلی کا رخ کیا۔ تھانیسیر کے میدان میں پرتھوی راج سے اس کا مقابلہ ہوا، پر پرتھوی راج شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ پھر قتل کیا گیا اور سلطان محمود غزنوی کا دہلی اور اجمیر پر 588 ہجری مطابق 1192 عیسوی میں قبضہ ہو گیا۔ یہاں پر جو کل دکھ رہا ہے یہ قتل ہونا چاہیے، ہاں قتل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو دھیان سے دیکھیں گے، یہاں پر قاف تے لام قتل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آگے پڑھتے ہیں، آئیے۔ لاہور، ملتان، کراچی پر وہ پہلے ہی سے قابض تھا۔ دہلی کی فتح کے بعد ہندوستان کے سارے اختیارات اپنے ترکی غلام جزل قطب الدین کو سپرد کر دیے اور اسے اپنا جانشین مقرر کر کے غزنی واپس چلا گیا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد بااثر مسلمانوں نے قطب الدین ایبک کو 603 ہجری مطابق 1206 عیسوی میں ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا۔ اب ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، جس کا پہلا بادشاہ ایک ترکی غلام سلطان قطب الدین ایبک قرار پایا۔ قطب الدین نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا اور بہار بنگال تک اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ 4 سال حکومت کرنے کے بعد 607 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت سال بھر سے کم رہی، پھر 608 ہجری مطابق 1112 عیسوی میں حضرت سلطان شمس الدین التمش دہلی میں تخت نشین ہوئے۔ یہ سلطان قطب الدین کے داماد تھے۔ انہوں نے لاہور کے بجائے دہلی کو راجدھانی قرار دیا، بہت دھیان سے دیکھیں گے، اور بہادر بنگال کو دوبارہ فتح کیا۔ اڑیسہ پر قبضہ کر کے اسے دہلی حکومت کا صوبہ قرار دیا۔ ہندوستان کی یہ مسلم حکومت تقریباً 450 سال تک قائم رہی۔ اسی درمیان میں مختلف خاندانوں کے بادشاہ تخت نشین ہوتے رہے۔
جن میں بعض مشہور بادشاہ یہ ہیں: سلطان نصیر الدین محمود، سلطان غیاث الدین بلبن، سلطان جلال الدین خلجی، سلطان علاء الدین خلجی، سلطان فیروز تغلق، شیر شاہ سوری، ظہیر الدین محمد بابر، نور الدین جہانگیر، شہاب الدین شاہ جہاں، محمد محی الدین غازی، اورنگ زیب، عالمگیر، بہادر شاہ ظفر۔ آخری بادشاہ۔ پیارے بچوں، ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہ ہے اورنگ زیب، عالمگیر، بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے۔ پیارے بچوں، ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ پورا ملک چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر راجواڑے کا الگ الگ راجا ہوا کرتا تھا۔ اس طرح پورے ملک میں بے شمار راجگان کی خود مختاری حکومتیں قائم تھیں، جن پر کسی بڑے حکومت کا کنٹرول نہیں تھا۔ اب تم خود ہی سوچو، جس گھر میں سب ہی ٹھاکر ہوں، ایک کا دوسرے پر دباؤ نہ ہو تو اس کا انتظام کیوں کر درست رہ سکتا ہے؟ چنانچہ ایسا کچھ ہی حال اس زمانے میں ہندوستان کا تھا۔ پورا ملک فلاح و بہبود کے انتظام سے خالی تھا۔ رعایا کی خوشحالی کا کوئی سرکاری بندوبست نہیں تھا۔ راجا دیوتا کا درجہ رکھتا تھا اور پرجا کی حیثیت پجاری کی طرح تھی۔ پھر جب مسلمان ہندوستان میں زوفزا ہوئے تو انہوں نے شہر دہلی کو مرکزی پائے تخت قرار دے کر پورے ملک کو ایک کیا۔ رعایا کے لیے تعلیم کا دروازہ کھولا۔ مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے ہر جگہ کچہریاں قائم کیں۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے لیے انصاف کرنا بالکل آسان کر دیا۔ ملک کی تجارت کو ترقی دیا۔ بیکار زمینوں کو قابل کاشت بنایا۔ نئے نئے شہر آباد کیے۔ دریاؤں پر پل بندھوائے۔ جگہ جگہ سڑکیں بنوا کر ایک شہر سے دوسرے شہر سے ملایا۔ سڑکوں کے دونوں جانب درخت لگوائے تاکہ راہ گیر دھوپ نہ کھائیں، پیڑ کی چھاؤں میں آرام سے سفر کریں۔ آج ہندوستان کی جو سب سے لمبی سڑک گرینڈ ٹرنک روڈ کے نام سے مشہور ہے، وہ شیر شاہ سوری کی بنوائی ہوئی ہے۔ یہ سڑک بنگال کے شہر مرشد آباد سے نکلی ہے اور بھاگلپور شہر بنارس، الہ آباد، کانپور، دہلی، لاہور ہوتی ہوئی پشاور تک پہنچ گئی ہے۔ الغرض مسلمانوں نے ہندوستان کے سدھارنے اور سنوارنے میں پوری توجہ سے کام لیا۔ سلطنت کے خزانہ صرف کے لیے ملکی انتظام کو ٹھوس بنایا۔ ان کے دور حکومت میں ہندوستان کی خوشحالی سن کر یورپ والے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے سونے کی چڑیا کہی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنی محنت کی۔ حقیقت یہی ہے عزیز بچوں، اس سبق کو پڑھ کر کے جانیں، اور یہاں سے نہیں سمجھ میں آئے تو ہسٹری آف اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور اس دنیا کو ہندوستان کے پورے کس طریقے سے کیسے آج کامیاب ہوئے،
تو وہ سب دیکھو تو حقیقت میں مسلمانوں کا بول بالا ہے۔ جہاں تک سبق اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور تمام بچے بچیاں سبق خوب اچھی طریقے سے یاد کریں اور خوب سمجھ کر کے پڑھیں۔ اور ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔